السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو درخشاں اکیڈمی میں آپ کا خوش آمدید۔ آج میں آپ کو اردو قواعد کے بارے میں پڑھائیں گے، جس میں مخرج اور اختلاف آواز۔ تو خاص کر کے سکچھمتا ٹیچر والوں کے لیے یہ ویڈیو بنا ہوا ہے۔ سکچھمتا ٹیچرز وہ دھیان سے سنیں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا ہے مخرج۔ مخرج کیا ہے؟ مخرج واحد ہے۔ کیا ہے؟ واحد۔ اس کی جمع کیا ہوگی آپ کے؟ مخارج۔ مخارج یہ جمع ہے۔ مخرج کی جمع مخارج کہتے ہیں کہ اس کے جہاں سے آواز نکلتا ہے، آواز جہاں سے آواز نکلتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مخرج۔ منہ سے آواز نکلنے کا، حروف تہجی کو منہ سے بولنے کے 4 مقام ہیں۔ کیا ہے؟ حروف تہجی۔ حروف تہجی کس کو کہتے ہیں؟ الف سے لے کر یا تک ہے، جس کو انگریزی میں الفابیٹ کہتے ہیں، اے سے زیڈ تک، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی۔ حروف تہجی کی کل تعداد کہتے ہیں، کل تعداد ہے، کل تعداد ہے 51۔ کتنا ہے؟ 51۔ کتنے ہیں؟ کل تعداد 51 ہے۔ حروف تہجی کل تعداد 51 ہے۔ اس میں کیا ہے؟ 36 مفرد ہے۔ سمجھے گئے؟ 36 مفرد ہے اور کیا ہے؟ 15 مرکب ہے۔ کتنا ہے؟ مرکب۔ مرکب مرکب مطلب 2 حرف ملا کے، جیسے بھو۔ پچھلے ویڈیو میں پڑھا چکے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حروف تہجی کو منہ سے بولنے کے 4 مقام، ان کو مخرج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو؟ مخرج کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ 4 جگہوں سے۔ پہلے حروف حلقی جو حلق سے نکلتے ہیں، حروف حلقی جو حلق سے نکلتے ہیں، حروف حلقی کہتے ہیں۔ جیسے حروف حلقی کون کون حروف نکلتے ہیں؟ الف، ہا، کھا، عین، غین، کاف، گاف، ہا۔ اتنے حروف کیا ہیں؟ حلق سے نکلتے ہیں، اس کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ان کو حروف حلقی کہتا ہے۔ یہ ہے، دیکھیے۔ دوسرا ہے خنکی۔ خنکی بولتے ہیں وہ حروف جو تالو سے بولے جاتے ہیں، وہ حروف جو تالو سے بولے جاتے ہیں۔ زبان کے بیچ اوپر میں جو تالو ہے اس کو کہتے ہیں، زبان کے اوپر جو تالو ہے اس کو۔ وہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ جیم، چے، دال، زال، شین، ضاد، زا۔ کون کون حروف؟ جیم، چے، دال، زال، شین، ضاد، زا۔ یہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں؟ تالو سے، بیچ زبان اوپری حصہ سے، اس کو تالو بولتے ہیں۔ اس کو حروف کیا بولتے ہیں؟ خنکی۔ حروف خنکی، اس کیا بولتے ہیں؟ اس کو حروف خنکی۔ کھینو پیش خن قافیہ جکی، خن کی۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں آپ کا تیسرے نمبر پہ ہے حروف اسنانی۔ حروف اسنان کہتے ہیں دانت کو، وہ حروف جو دانت سے نکلتے ہیں، وہ حروف جو دانت سے نکلتے ہیں، جیسے تے، سے، دال، سین، صاد، تو۔ یہ حروف کیا ہے؟ دانت سے نکلتے ہیں۔ کیا؟ یہ حروف دانت سے نکلتے ہیں، اس کو حروف اسنانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف اسنانی۔ چوتھے حروف شفوی۔ شفوی بولتے ہیں ہونٹ کو۔ کیا بولتے ہیں؟ ہونٹ کو۔ ہونٹ کو حروف کہتے ہیں جو حروف لب سے نکلتے ہیں۔ لب مینس ہونٹ، لب مانا ہونٹ۔ وہ حروف جو لب سے نکلتے ہیں، جیسے بے، پے،
پھے میم دال. جیسے کیا ہے بے با جو ہے کیا کہاں سے نکلتے ہیں ہونٹ سے. بغیر ہونٹ کے ملائے با نکل ہی نہیں سکتا. جیسے با با نہیں بول سکتے ہیں. اسی طرح پے بغیر ہونٹ کے ملائے پے بول نہیں سکتے ہیں. نکال دیے تو پے پے نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح پھے ہونٹ سے نکلے گا. میم دونوں ہونٹ ملا کے نکلتا ہے. سے دال جس سے کیا حروف شفوی بولتے ہیں. تو پتہ چلا کہ حروف تہجی کو منہ سے بولنے کے 4 مقام ہے. ان کو کیا کہتے ہیں مخرج کہا جاتا ہے. مخرج 4 ہے. کتنے ہیں مخرج؟ مخرج 4 ہیں. مخرج 4 ہیں. ان میں کیا ہے؟ پہلا ہے حروف حلقی حلقی. دوسرا ہے حروف خنکی خنکی خنکی. تیسرا ہے حروف اسنانی اسنانی. چوتھا ہے حروف شفوی شفوی. کتنے ہوئے؟ کل 4 ہوئے. سمجھے؟ حروف تہجی کو نکلنے کے 4 مقام ہے. حروف حلقی حروف خنکی حروف اسنانی حروف شفوی. اگر امتحان میں آ جائے کہ حروف تہجی کو منہ سے بولنے کے کتنے مقام ہیں تو 4 مقام ہے. کتنے مقام ہیں تو 4 مقام ہے. کتنے ہیں تو 4 مقام ہے. سمجھ گئے؟ اتنا تو مخرج سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو. اب آگے چلتے. اختلاف آواز. کیا ہے؟ اختلاف آواز. آواز میں اختلاف، آواز میں چینجنگ. آپ کہہ رہے اعراب کے لحاظ سے حروف کی متعدد قسمیں کی جاتی ہے. کیا؟ یہاں دیکھیے ہاں اعراب اوپر پڑھا دیے ہیں کہ زبر زیر پیش ضمہ کسرہ فتحہ اور تشدید سکون مد سب پڑھا چکے ہیں. اب وہی کہتے ہیں اعراب کے لحاظ سے حروفوں کی متعدد قسم ہوتی ہے. سب سے پہلے الف. سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ الف. الف کی کتنے قسم؟ الف کی 2 قسمیں ہیں. الف کی 2 قسمیں ہیں. الف ممدودہ الف مقصورہ. الف ممدودہ پہلے سمجھیے. الف ممدودہ جو الف کھینچ کر پڑھی جاتی ہے. الف ممدودہ جو الف کھینچ کر پڑھی جاتی ہے. الف ممدودہ جو الف کھینچ کے پڑھی جاتی ہے. جیسے آم. سمجھے؟ جیسے آپ. یہ الف ممدودہ. اگر اس کو ہم کھینچیں گے نا تو کہ ام ہو جائے گا. الف پہ اپ ہو جائے گا. اس لیے کھینچ کے پڑھیں گے تو کیا اس کا ممدودہ. الف ممدودہ. الف مقصورہ جو الف کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے. جیسے آذان اذان. عیسیٰ. کسی کو دیکھتے ہیں عیسیٰ کہتے عیسیٰ کہتے ہوئے آذان نہیں کہتے. اس لیے الف مقصورہ. یہ کیا؟ الف مقصورہ. اسے پتہ چل الف کی 2 قسمیں ہوتی ہے. کوئی الف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. الف کی 2 قسمیں. الف کی 2 قسمیں ہیں. الف ممدودہ الف مقصورہ. الف ممدودہ عام. الف مقصورہ عیسیٰ. سمجھے؟ عام میں کیا کھینچ کے پڑھتے ہیں اس لیے عام ہو، ورنہ ام ہوتا ہے. عیسیٰ کے عیسیٰ نہیں کہتے بلکہ عیسیٰ کہتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا آپ کو؟ الف کی 2 قسمیں. الف کی 2 قسمیں. الف ممدودہ اور الف ممدودہ الف مقصورہ. یہاں مثال دیکھ لیجئے. اسی طرح آپ دیکھیے آگے چلتے ہیں. الف کی 2 قسمیں سمجھ میں آ گیا آپ کو لگتا ہے. نون کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہے. نون کی 2 قسمیں ہوتی ہے. نون ظاہر اور نون گنہ. دیکھیے آپ لوگ پڑھیں گے کہ نون ہوتا ہے جس میں بندی ہوتا ہے. ایک نون ہوتا ہے جس میں بندی نہیں ہوتا ہے نا. ایک نون یہ ہوا ایک نون یہ ہوا. اس کو نون ظاہر کہیں گے. نون ظاہر مانے کھلا ہوا. نون گنہ چھپا ہوا. تو نون کی 2 قسمیں، ایک نون گنہ ایک نون ظاہر. تو نون ظاہر جو نون صاف پڑھا جائے جیسے جان کان.
कान। समझे, समझ में आ रहा, समझ गए। तो नून की दो किस्में, नून ज़ाहिर जो नून साफ पढ़ा जाए, अनून गुन्ना जो नून नाक से पढ़ा जाए, जो नून नाक से पढ़ा जाए, जैसे रंज, रंज होता है, उसे जो वहाँ, जहाँ। देखिए इसके अंदर बिंदी नुक्ता नहीं आया, इसके अंदर भी नुक्ता नहीं आएगा, समझे। जिसको नून गुन्ना कहे, जिस नून के आखिर में बिंदी न हो उसको नून गुन्ना कहते हैं। अगर वो नून बीच में आ जाए तो बिंदी हो जाएगा। जैसे कि मिसाल देकर हम समझा रहे हैं, देखिए ये हो गया होंगे, ऐसे को हम मिला के लिखेंगे तो यहाँ देखिए बिंदी नहीं है, लेकिन हम मिला के लिखेंगे तो होंगे, बिंदी। बीच में आके मिला हुआ तो बिंदी होगा, नुक्ता आएगा, नहीं होगा तो नुक्ता, लास्ट में आएगा तो नुक्ता नहीं होगा। उसको नून गुन्ना बोलते हैं। जिस नून के आखिर में आया नुक्ता न हो उसको क्या बोलते हैं, नून गुन्ना। इसे पता नून की दो किस्में हैं, नून ज़ाहिर और नून गुन्ना। नून ज़ाहिर जो नून साफ पढ़ा जाए, और नून गुन्ना जो नून नाक से पढ़ा जाए उसको नून गुन्ना कहते हैं। आया समझ में। नून की आपसे इम्तिहान में पूछा जाएगा नून की कितने किस्में हैं, तो दो किस्में। नून कितने किस्में हैं, दो किस्में। कौन कौन है, तो नून गुन्ना, नून गुन्ना। और दूसरा कौन है, नून ज़ाहिर, नून ज़ाहिर, समझे। तो नून की कितनी किस्में हो गया, दो किस्में, नून गुन्ना, नून ज़ाहिर। नून गुन्ना, नून ज़ाहिर जिस नून में बिंदी हो, जो नून को साफ पढ़ा जाए, जो नून को साफ पढ़ा जाए उसको नून ज़ाहिर कहते हैं। और जो नून साफ ना पढ़ा जाए बल्कि नाक से पढ़ा जाए उसको नून गुन्ना कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर पर, वाव। वाव की तीन किस्में हैं, वाव की तीन किस्में हैं, वाव की तीन किस्में हैं। कितने किस्में हैं, वाव की तीन किस्में। ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। वाव की तीन किस्में हैं। कौन, एक है वाव मारूफ, एक है वाव मजहूल, और एक है वाव मादूला। ठीक है, तीन किस्म। वाव मारूफ, अब एक एक समझते हैं। वाव मारूफ वह वाव है जिसको खींच कर पढ़ा जाए, वह वाव जिसको खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर, नून वापस नूर, माकुफ नूर। उसी तरह खूब, खे वापस खूब, बेमाकुफ खूब, खींच कर पढ़ते हैं ना, इसको वाव मारूफ कहते हैं। क्या कहते हैं, वाव मारूफ। जो वाव को खींच कर पढ़ा जाए उसको क्या कहते हैं, वाव मारूफ। पहला किस्म का, समझे। दूसरा है वाव मजहूल। वाव मजहूल जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए, जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए, जिस वाव के, जैसे क्या है, जोर, लिखें क्या, जोर। इसको खींचने क्या, जूर हो जाएगा। अगर इसको हम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, जूर, है ना। देखिए जे है, वाव है, जे पे जू और जोर, इसको क्या पे जोर पढ़ेंगे, लेकिन खींचने क्या जूर हो जाए, तो जूर गलत हो जाएगा। ठीक है, वाव वाव जो खींच का ना पढ़े जाए उसके वाव मजहूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मजहूल कहते हैं। इसी तरह देखिए आप, शोर, सुनो पे शो, अरे माकुफ शोर, इसको खींच कर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शूर। शूर गलत हो जाएगा, क्या, शूर नहीं हो सकता है, क्या, शोर होता है। इसलिए कि वाव मजहूल है, कि वाव मजहूल जिस वाव को खींचकर ना पढ़ा जाए, जिस वाव को खींचकर ना पढ़ा जाए। ये दो समझ में आ गया आपको, समझ गए। वाव मारूफ जो वाव खींचकर पढ़ा जाए, जैसे नूर, खूब। वाव मजहूल जिस वाव को खींचकर ना पढ़ा जाए, जैसे जोर, शोर। अब तीसरे नंबर पर आते हैं वाव मादूला। क्या है, वाव मादूला। वाव मादूला जिस वाव को लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, जिस वाव को लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसको क्या, वाव मादूला कहते हैं। क्या कहते हैं, वाव मादूला, वाव मादूला, मादूला, वाव मादूला जिसको लिखा जाए। मिसाल समझाते हैं, जैसे आप समझ देख लीजिए, खुद लिखा है, खुद पढ़ेंगे, खुद, है ना, लिखा है, लिखे हैं क्या, खुद, क्या वापस खुद, अलमा को लिखे क्या, खुद पढ़ा जाता है। इसी तरह देखिए आप, लिखा है ख्वाब,
کھیجا کھا والجواب بے موقف خواب، لیکن پڑھیں گے خواب، کہ واو نہیں پڑھیں گے، واو سائلنٹ ہے. جس کا واو جو حرف کا واو سائلنٹ ہو اس کا معدولہ بولتے ہیں. لکھا تو جائے پڑھا نہ جائے. خواب ہوگا خواہش، لکھا جائے گا خواہش. کھیجا کھا والجوا ہیشن ہش، خواہش. آپ پڑھیں گے کیا؟ خواہش. کیا پڑھیں گے؟ خواہش، خواہش. سمجھے؟ اسی طرح لکھا جائے گا تنخواہ، لکھا گیا تنخواہ. کیا لکھتے ہیں؟ تنخواہ. لکھا ہے تنخواہ، پڑھا جائے گا تنخواہ. کیا پڑھا جائے گا؟ تنخواہ. واو سائلنٹ ہے، اسی کو واو معدولہ کہتے ہیں. کہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا واو کی 3 قسمیں. واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. واو کی 3 قسمیں ہیں. واو کی 3 قسمیں ہیں. واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ. سمجھے؟ واو کی کتنی قسمیں ہوئی؟ واو کی 3 قسمیں. معروف ایک ہو گیا، واو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. مجہول. تیسرے میں ہے معدولہ. معدولہ جو واو کھینچ کر پڑھی جائے، جو واو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، جو واو تو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے. جیسے مثال نور کا، جس مثال شور کا، اس مثال ہے تنخواہ کا. آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ. واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ. واو معدولہ. اب آ رہے تیسرے نمبر پر ہا. یہ ہا ہوتا ہے نا گول ہا، یہ ہا کی 2 قسمیں ہیں. کیا ہے؟ ہا کی 2 قسمیں ہیں. ہائے ملفوظی، ہائے ملفوظی جو تلفظ میں آتی ہو. ہائے ملفوظی، ملفوظی مملا جمل پھر واپس فو زویا زی، ملفوظی جو پڑھنے میں آ رہا ہو. پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آخر میں ہا ہے. ایک ہے ہائے مختفی، میم کھپے سے مخ تیزتا فیض فی، مختفی جو تلفظ میں نہ آتی ہو، جو تلفظ میں نہ آتی ہو. جیسے پروانہ، سلطانہ، زمانہ. آپ مثال سمجھ لیجئے کب سمجھ میں آ جائے گا. کتنا؟ ہا کی 2 قسمیں. گول والے ہا کی 2 قسمیں. ہائے ملفوظی، ملفو زویہ زرزی، ملفوظی. اس ہا کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. جیسے لکھیے راہ، ریل جا راہ ہے موقف، راہ آخر میں ہا آ رہا ہے نا، راہ آخر میں آ رہا ہے. اسی طرح کوہ، راہ من راستہ، کوہ، کوہ من پہاڑ. آ رہا سمجھ؟ آخر میں ہا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اس کو کیا ہے؟ ملفوظی، راہ کو. ہائے مختفی، مختفی، مختفی جو ہا آخر میں سمجھ میں نہ آئے، لکھا تو جاتا ہے لیکن آخر سمجھ میں نہیں آتا کہ ہا ایک الف ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، لکھیں گے کیا ہم؟ پروانہ، پیجا پر والجوا نون ہے زبر نہ، یہ ہا ہے لیکن پروانہ نہ نہیں کہتے. کیا بولتے؟ پروانہ. کیا بولتے؟ پروانہ. اسی طرح کرتے لکھتے ہیں کیا؟ سلطانہ. کیا ہے؟ سلطانہ، سلطانہ. لکھا ہے کیا؟ سلطانہ. ہا ہے آخر میں لیکن ہا پڑھائی میں نہیں آتا. کیا؟ سلطانہ، سلطانہ نہیں کہتے ہیں. اسی طرح کیا ہے؟ اب زمانہ، زمانہ نہیں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زمانہ، زیر ز مل جمع نون ہے زنا. لکھتے ہیں کہ زمانہ لیکن کیا حال آخر میں کیا سمجھ میں نہ آئے؟ زمانہ. اس سے پتہ چلا کہ ہا کی 2 قسمیں. ہائے مختفی جو تلفظ میں نہ آتی ہو، جو پڑھنے میں آخر میں سمجھ میں نہ آتا ہو، جو پروانہ، سلطانہ، زمانہ. ہائے مختفی، ہائے ملفوظی جو تلفظ میں آتی ہو، جو تلفظ میں آتی ہو. جیسے راہ کو، راہ کہتے راہ آخر میں ہاں نا، راہ رکھا راہ، ہاں راہ آ رہا. اسی طرح دیکھے ہائے تلفظ میں کہ زمانہ، زمانہ آخر میں ہاں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے لیکن راہ میں دیکھیے آپ سمجھیے ہندی میں آپ کو سمجھ میں آسانی سے ہو جائے گا.
دیکھیے زمانہ، ز مکرما نا، زمانہ. اسی طرح راہ، رکر راہ اور راہ. دیکھیے آخر میں ہا آ رہا ہے لیکن اس میں ہا نہیں آ رہا ہے زمانہ میں، تو اسی کو کہتے ہیں کہ ہا کیا، ہا کے ملفوظی، اس کو کیا ہائے ملفوظی، ملفوظی آئی مختفی. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ کہ ہا کی دو قسمیں ہیں. کتنے قسمیں؟ ہائے ملفوظی، ہائے مختفی. اب تیسرے نمبر پہ آئیے. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ یا. کتنا ہے؟ یا کی دو قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ دو قسمیں. یا کی دو قسمیں ہیں. یا کی دو قسمیں ہیں. یا معروف، یا مجہول. یا معروف، یا معروف. یا معروف، یا معروف جو کھینچ کر پڑھی جائے. یا معروف جو کھینچ کر پڑھی جائے. جیسے وزیر، امیر، وزیر، امیر. کیا؟ میم ضمیر امیر. اس کو یا معروف بولتے ہیں. جو یا کھینچ کر پڑھی جائے. وزیر، امیر، وزیر، امیر. اسی طرح یا مجہول جو یا کھینچ کر نہ پڑھی جاتی ہو. یا مجہول جو یا کھینچ کر نہ پڑھی جاتی ہو. جیسے شیر. دیکھیے شیر ہو گیا. شیر کی یا کھینچ کیا ہوگا؟ شیر ہو جائے گا. اگر شیر کی یا کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے تو شیر نہیں کہلائے گا بلکہ کیا شیر کہلائے گا. یہ غلط ہو گیا. تو کیا ہے؟ شیر. جو یا کھینچ جائے اس کیا؟ یا مجہول جو یا کھینچ کر نہ پڑھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یا مجہول. یا مجہول، یا مجہول. اسی طرح دلیر. دلیر بہادر کو بولتے ہیں. دلیر، دلیر. یا کو کھینچ کے نہیں پڑھتے ہیں ہونا دلیر ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ کھینچیں گے تو یا کو دلیر ہو جائے گا. دلیر غلط ہو جائے گا. دلیر کا مطلب ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اس سے پتہ چلا کہ یا کی دو قسمیں. یا معروف جو یا کھینچ کر پڑھی جائے جیسے وزیر، امیر. یا مجہول کی دو قسم. یا مجہول جو یا کھینچ کر نہ پڑھی جائے جیسے شیر اور دلیر. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو تو ایک بار ریپیٹ کر دیں. آواز اختلاف اعراب کے لحاظ سے حرفوں کی متعدد قسمیں تقسیم کی جاتی ہے. الف کی دو قسمیں. الف کی دو قسمیں ہیں. الف کی دو قسمیں الف ممدودہ، الف مقصورہ. الف ممدودہ، الف مقصورہ. اسی طرح نون کی بھی دو قسم. نون کی بھی دو قسمیں. نون کی بھی دو قسمیں ہیں. کیا؟ نون ظاہر اور نون گنہ. نون ظاہر جو نون صاف پڑھا جائے جان، کان. نون گنہ جو صاف نہ پڑھا جائے بلکہ ناک سے پڑھا جائے جیسے رنج، وہاں، کہاں. اسی طرح کیا ہے؟ آپ کے واو کی. واو کی تین قسمیں ہیں. کتنا؟ واو کی تین قسمیں ہیں. واو معروف جس واو کھینچ کر پڑھا جائے جیسے نور، خوب. اسی طرح واو دوسرا ہے واو مجہول جس کا واو کو کھینچ کر نہ پڑھا جائے. جس کا واو کھینچ کر نہ پڑھا جائے جیسے شور. واو معدولہ جس واو کو تو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے. لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے. جیسے آپ دن پر تنخواہ. تنخواہ بولتے ہیں. لکھا اصل ہوتا ہے کہ تنخواہ. تنخواہ کیا ہوتا ہے؟ تنخواہ. تنخواہ. پڑھیں گے کیا؟ تنخواہ. واو سائلنٹ ہے. سمجھے؟ واو کی تین قسمیں ہیں. واو کی تین قسمیں ہیں. واو معروف، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ. اسی طرح ہا کی دو قسمیں ہیں. ہائے تلفظی، ہائے ملفوظی. ہائے ملفوظی جو تلفظ میں آتی ہو جیسے راہ. ہائے مختفی جو تلفظ میں نہ آتا ہو جس پروانہ، سلطانہ، زمانہ. زمانہ. اسی طرح یا کی بھی دو قسمیں ہیں. یا معروف جو کھینچ کر پڑھی جائے. یا معروف جو کھینچ کر پڑھی جائے. یا معروف جو کھینچ کر پڑھی جائے جیسے امیر. یا مجہول جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے. جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے جیسے شیر. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آواز اختلاف کے. آواز اختلاف سمجھ میں آ گیا. اوپر چلتے ہیں مخرج. مخارج جمع. مخرج کی جمع مخارج ہے. حروف تہجی کو منہ سے بولنے کے 4 مقام ہے. حروف تہجی کو منہ سے بولنے کے 4 مقام ہے.
حروف حلقی، حروف خنکی، حروف اسنانی، حروف شفوی۔ شفوی جو ہونٹ سے بولتے ہیں، لب سے بولتے ہیں، اسنانی جو دانت سے بولتے ہیں، خنکی جو تالو سے بولتے ہیں، حلقی جو حلق سے بولتے ہیں، سمجھ گئے؟ حلقی جو حلق سے بولتے ہیں، خنکی جو تالو سے بولتے ہیں، اسنانی جو دانت سے بولتے ہیں، شفوی جو ہونٹ سے بولتے ہیں۔ آوازی اختلاف میں آپ کا ہے اعراب، الف کی دو قسمیں ہیں، الف ممدودہ، الف مکسورہ۔ نون کی دو قسمیں ہیں، نون ظاہر، نون گنہ۔ واو کی تین قسمیں ہیں، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ۔ اسی طرح کہتے ہیں ہا کی دو قسمیں ہیں، ہائے ملفوظی، ہائے مختفی۔ یا کی بھی دو قسمیں ہیں، یا معروف، یا مجہول۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ امتحان میں اسی طرح سوال کیے جائیں گے کہ یا کی کتنی قسمیں ہیں، تو خط سے جواب دینا، یا کی دو قسمیں ہیں، یا معروف، یا مجہول۔ اس طرح کے امتحان میں پوچھ دیں گے واو کی کتنی قسمیں ہیں، تو خط سے بول دیا واو کی تین قسمیں، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ۔ اسی طرح آپ سے سوال کریں گے کہ نون کی کتنی قسمیں ہیں، تو دو قسمیں ہیں، نون گنہ، نون ظاہر۔ اسی طرح الف کی پوچھیں گے کتنی قسمیں ہیں، الف کی دو قسمیں ہیں، الف ممدودہ، الف مکسورہ۔ پھر انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، پھر کل ملتے ہیں۔